2005 میں وائٹ ہاؤس میں اس وقت پہلی بار افطار ہوا جب امریکی صدر تھامس جیفرسن نے تیونس کے سفیر کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں روزہ کھولا۔ برسوں پہلے کی اس مثال کو لے کر امریکی صدر کلنٹن نے وائٹ ہاؤس میں ہر سال افطار کا اہتمام کر کے سالانہ وائٹ ہاؤس افطار کی روایت قائم کی، اور صدر بش اور صدر اوباما نے بھی اس روایت کو جاری رکھا۔ تاہم گزشتہ برس صدر ٹرمپ کی جانب سے اس روایت کے برخلاف افطار ڈنر نہ دیے جانے پر امریکی مسلمانوں میں پیدا ہونے والے تحفظات اب بھی موجود ہیں۔ صدر کو کوئی ملال نہیں، انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی اپنے ان بیانات پر جو انہوں نے مسلمان امریکیوں اور دوسری امریکی اقلیتوں کے بارے میں دیے تھے۔ کچھ سافٹننگ نظر آ رہی ہے، اور جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان جو رمضان کے سٹارٹنگ میں آیا تھا مبارکباد دینے کے لیے تمام مسلمانوں کو امریکہ کے رمضان کی، وچ واز بہت ہی انیوژول تھنگ تھی۔ افطار جو ہے وہ ایک اچھا سمبولک جیسچر ہے، وہ میں ضرور کہوں گا، لیکن اگر افطار کرانی ہے لیکن ساتھ ساتھ ٹریول بین جو ہے وہ بھی رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کسی پالیسی کے اندر، تو پھر افطار کا کیا فائدہ ہے؟ اس سال مائک پومپیو، جان بولٹن اور جینا ہاسپیل کی اہم عہدوں پر تعیناتیاں، جنہیں ان کے ماضی کی وجہ سے مسلمان کمیونٹیز میں مسلمان دوست نہیں سمجھا جاتا، اور امریکی ایمبیسی کی جیروسلم منتقلی، یہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے کچھ مبصرین کے مطابق مسلمانوں کی بڑی تعداد وائٹ ہاؤس کی جانب سے افطار کے اقدام کو شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی کی مسجد محمد کے امام طالب شریف اس اقدام کو خیر مقدم کرتے ہیں، بشرطے کہ یہ ایک پرخلوص کوشش ہو۔ وہ ہمارے صدر ہیں، لیکن انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جن سے امریکی شہریوں جن کے وہ نمائندہ ہیں انہیں دکھ ہوا ہے۔ لیکن مسلمان کمیونٹی میں کچھ نے وائٹ ہاؤس میں افطار کو خوش آئند قرار دیا۔ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی تھی پہلے اس حوالے سے لے کر کہ مسلمانوں کے ساتھ شاید کوئی ایسا رویہ برتا جا رہا ہے کہ ان کو بالکل وائٹ ہاؤس میں جیسے پچھلے سال نہیں ہو سکا تھا انٹرفیت افطار جو تھا، تو اس دفعہ یہ کم از کم ان غلط فہمیوں سے جو ہے وہ نجات مل جائے گی۔ یہ افطار غلط فہمیوں کو دور کرنے میں کس حد تک کامیاب رہے گا، اس بارے میں مسلمان کمیونٹی میں رائے ویسے ہی منقسم ہے جیسے اس افطار کے انعقاد کے بارے میں۔ صبا شاہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔